اس طرح توریث لازم ہے اس طرح توسیع بھی لازم ہے. یعنی شریعت کے مطابق مال کی تقسیم فرض ہے. اگر کوئی شخص تقسیم مال میں اوپر نیچے کر دے تو اس کی وجہ شرعاً ہونا چاہیے، ورنہ اجازت نہیں ہے اور حرام اور گناہ کا مرتکب چلا جائے گا دنیا سے. حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنا مال دیا ہے، آپ گواہ بنے. آپ نے فرمایا اور اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا اور بھی ہیں. کہا کل ولدک نحلتہ ہکذا، سب کو اتنا ہی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، اوپر نیچے ہے، کسی کو زیادہ ہے کسی کا. آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظالموں کا گواہ نہیں بنتا، میں ظلم اور بدترین فسق کا حصہ نہیں بنوں گا. اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو دینے میں عادل سے پیش آؤ، انصاف سے پیش آؤ. اگر کوئی اولاد ایسی ہے کہ نافرمان ہے، سرکش ہے، ماں باپ کے دل آزاری کا باعث ہے، تو ماں باپ دو چار آدمیوں کے سامنے اس کا اقرار کر لیں کہ اس اولاد نے مجھے ستایا ہے، یہ بیٹا میری بے عزتی اور بدآرامی کا سبب بنا رہا ہے. علماء نے قاطبتاً محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک اعتقادی خرابی نہ ہو. فسق و فجور تو توبہ ہو جاتا ہے. البتہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک خادم ہے، مطیع ہے، فرمان بردار ہے، اور دوسرے نے کبھی خدمت نہیں کی، کبھی ماں باپ کو سکھ نہیں پہنچایا، عوض خدمت اولاد کو دینا مستقل ایک حصہ ہے شریعت سے. اپنی طرف سے یہ خیال کرنا کہ میں نے بانٹ دیا اور میں نے دے دیا، یہ کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. شرعاً معلوم ہونا ضروری ہے. تب تو پیغمبر نے ایک شخص کو کہا کہ دوسرے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا، اور آپ نے کہا لا اشہد علی جور، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرے کے لیے گناہگار بن کے دنیا سے جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنے ایک بیٹے کو ساری جائیداد دے دی، دوسری اولاد رہ گئی. اس بڑے بیٹے کو حج وغیرہ توبہ نصیب ہوئی تو واپسی پر مجھ سے مشاورت کی اور کہا کہ اس بزرگ کو کہے میرے لیے آخرت تباہ نہ کرے، میں دستخط کر کے جائیداد واپس کر دیتا ہوں. یا تو یہ کتاب اور سنت کے مطابق تقسیم کرے یا رہنے دے، جب یہ مر جائے تو جو شریعت ہمیں دیتی ہے ہم اس پر رضامند ہیں. زندگی میں دینے کا تو یہ فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد لڑے نہیں. اور اگر آپ نے ایسی غلط تقسیم کی اور اس میں انصاف، عدل اور شریعت کو آنے نہیں دیا تو آپ ہی نے آگ جلانے کی بنیاد ڈالی اور آگ اکھیڑنے کا سبب آپ بن گئے. تو آپ قبر میں پڑے اور بد دعائیں دے، گالیاں دے کہ ظالم باپ تھا یہ بڑا. نہیں، اس پر واضح کریں. اگر دنیا میں وہ تدارک کر سکے تو نہ فرق کرے. اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، پھر عطایا میں برابری کر لو. زندگی میں جو دی جاتی ہے وہ توریث نہیں ہے، وہ ہدایہ ہے، گفٹ ہے. وراثت کا تعلق ایک شخص کی موت سے ہے. جب وہ مرے اور بٹھے اس کو وراثت کہیں گے. زندگی میں وہ بیٹی کو دے، بیٹے کو دے، آدھا دے، پورا دے، جس طرح دینا چاہے نافذ ہو جائے گا. لیکن کم و زیادہ کرنا خلاف حدیث ہے. اللہ، اور کم و زیادہ کرنے کی وجہ شرعاً معلوم ہونا ضروری ہے. ایک فتویٰ لے لے باقاعدہ. الفتویٰ هو الحکم الشرعی. جس مفتی اور فقی پر اعتماد ہو، اہل سنت والجماعت، اہل توحید کا، اس دارالافتاء سے مراجعات کرے. کیا فرماتے علماء دین؟
میں مسمہ فلاں، میری اتنی اولاد، اتنی یہ بیوی، میں اپنی جائیداد زندگی میں دینا چاہتا ہوں، مجھے شرعاً سمجھا دیا جائے۔ ایک سوال، کیا میں بعض اولاد کو کم بعض کو زیادہ دے سکتا ہوں؟ دو، میرے ساتھ بعض اولاد شریک رہی ہے کام میں کاج میں، اور بعض اولاد دور رہی ہے، اپنے کمانے کھانے میں لگی رہی ہے، میں اپنی مشقت اور محنت والے بیٹے کو زیادہ دے سکتا ہوں؟ برائے کرم مجھے عذر و شرع شریف احکام دین سے آگاہ کیے جائے تاکہ میں اپنے مال میں تصرف باقاعدہ شرعیہ کر سکوں اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق بنوں۔ دارالفتاح سے فتویٰ لے لے، اپنے آپ کو آئینے میں کر لے، ترازو میں تل کے جائے۔ صرف آپ کے کہنے سے کچھ نہیں، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرعاً معلوم کر لے پہلے کہ آپ نے جو دیا ہے شریعت سے پوچھا ہے اور واقعی اس طرح ہے جیسے آپ نے دیا ہے، یا آپ شارع علیہ السلام بن گئے؟ شارع علیہ السلام بننے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، بڑے چھوٹے سب اس کے پابند ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا، اللہم انا نعوذ بک من جمیع ما ظہر منہا وما بطن، سہل الخیرات وآتنا الحسنات۔ السلام علیکم صلی ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ تعالی علیہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔